اب کدھر آ گیا بچہ؟ کیا نام ہے؟ لو بھائی، ایک نکاح ہے بھائی عثمان. اچھا تمہارا بیٹا؟ تو لڑکی کا تو نام لکھا نہیں. اچھا دوسری طرف عابدہ خلیل. خلیل کون ہے؟ مہر کتنا ہے؟ 600 پاؤنڈ. اچھا بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ. ہاں بھائی عثمان عزیز، عابدہ خلیل الرحمن بنت خلیل الرحمن کو 600 پاؤنڈ مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ قبول کیا، میں نے قبول کیا. سمجھ آئی میں کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایک ہمارے علاقے کا، صحیح واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ. ایک ہمارے علاقے کا لڑکا چھوٹی عمر میں بسوں پہ نوکری لگ گیا، اور بسوں کی صفائی کرنا، کیلنڈری کرنا، اور وہ ڈرائیور کے ساتھ ہیلپر وہ لگ گیا. تو ان کا کام ہوتا ہے عام طور پر گاڑی کا ٹکٹیں وغیرہ اور گاڑی کو صاف کرنا، پھر گاڑی کو کہیں آگے پیچھے کرنا، ریورس کرنا. تو استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو، یہ ان کا محاورہ بن جاتا. آن دیو جی، آن دیو، آن دیو، جان دیو جی، جان دیو، جان دیو، یہ محاورہ بن جاتا. اس کا نکاح ہونے لگا. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی فلانے دی 500 روپے مار دے، تیرے نکاح دیتی، تو قبول کیتی؟ آندا جی آن دیو. بھائی بیٹھا تھا، اس کا بھائی بیٹھا تو اس کو کون ہی ماری. تو وہ کہنے لگا جی جان دے ہو. اس نے پھر اس کو کون ہی ماری. اس بیچارے کو جیسے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے کیا کہنا ہے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو کہنے لگا اچھا جی میں سارے دی صلاح ہوئے. تو پھر مولوی صاحب آکھے نہیں سارے دی صلاح نہیں، تو آکھ میں قبول کیتا. تو بچہ تو آکھ میں قبول کیتا. ہاں ٹھیک ہے، ہن ہویا تیرا نکاح. خرید میں سناتا رہتا ہوں، سنا کے پھر بس کرتا ہوں. میری زندگی سفروں میں گزر گئی. ذوق تھا پڑھنے پڑھانے کا، مقدر میں تبلیغ تھی، تو بس کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. تو زندگی گزر گئی سڑکوں پر، پھر ٹرکوں بسوں کے پیچھے جملے ہوتے ہیں، وہ میں نے جوڑے ہوئے ہیں. تو نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی. چکور نخرے سے چلتا ہے. میں نے زامبیا کے جنگل میں چکور دیکھا نا، تو مجھے پتا چلا کہ ویکھ ٹور چکوری دا کیا مطلب ہے. کوئی چکور بڑے نخرے سے چلتا. جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب وہ اور پرانی ہو تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو. پرانی کو جب رنگ روغن ہو جاتا ہے تو پھر لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو ہے لایانی. لیکن ایک بامانہ سناتا ہوں. میں ایسے نا کتاب پڑھ رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا، تو تھک کے نا میں نے ایسے سر اوپر، چہرہ اوپر اٹھایا، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے. اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا جس پر میں یہ وہ سناتا ہوں آپ کو کہ کیا کمال ہے. لقمان کی حکمت اس نے سمو دی. لکھا تھا دل، بہت بڑا سرخ رنگ کے ساتھ دل. آگے لکھا تھا برائے فروخت، برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت. آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول. ایک صاحب مجھے ملنے آئے، کہا جی میرے پاس 10 PhD 10 اور ہزاروں امپلائیز تھے، اس میں 10 کے 15 PhD ہیں، اور اللہ کی قسم اس نے شلوار الٹی پہنی ہوئی تھی. اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بتا، الٹی ستھن پات ہے آئے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی سلوار کے میں پاؤنی ہے. تو تھوڑے جاؤ تو بوجھ جو دے آئیں.
اج تے کاغذ لے کے ٹرے ہوئے نا ڈگریاں جاب مل جائے جاب مل جائے جاب مل جائے جاب نو لعنت مارو انسان بنو انسان بنو انسان بنو تو جاب تمہارے پیچھے پھرے گی رزق تمہارے پیچھے پھرے گا اور تھوڑا سا مشہور ہو جاؤ تو پھر مصیبت پڑ جائے مجھے پتہ آپ بہت مصروف ہیں آپ میرے لیے 10 منٹ فارغ نہیں کر سکتے ایسے کچھ سینکڑوں اگر میسج روزانہ آئیں تو ایک کتھو لے آوے 10 منٹ ہر واسطے پھر آخر میں میسج آئے گا ہاں آپ وزیروں کی تو سنتے ہیں غریبوں کے نہیں سنتے رات فون کھلا رہ گیا کوئی 2 بجے گھنٹی بجی میں نے کہا یقیناً کوئی ایمرجنسی میں جلدی سے اٹھا میں نے کان کو لگایا جی مولانا صاحب ٹائلٹ ایک دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے وہ تیرا بیڑا بڑھ جاوے نام مرادا او گھڑی تا ویکھ کی وجہ ہویا اور تیری پوٹی کیڑی پھنسی کھلوتی ہے جڑا دعا پڑھ سکنے نہیں پڑھ سکتے دین دے چڑھن دے میں آ بندہ خدا 12 بجے تو سمجھ نو لبدا ہے تو 2 بجے کھلا رہ گیا یاد نہیں رہا تو یہ مسئلہ یہ میری قوم کا حال ہے اس موبائل کے بعد ہماری جماعت تھی پیدل ادھر سرگودا سے آگے جھاوریاں اور ڈھڈیاں اور چکرمداس اور بھیرا اور رائمنڈ واپسی مولی کمال مرحوم تھے میرے ساتھی میں سے 2 سال لگے تھے پٹھان تھے پوری جماعت میں ایک ہی پٹھان تھے اور ہم ٹھیٹھ پنجابی علاقہ جانگری زبان ہماری زبان ان کو پورے سفر میں پشتو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا تو ہم بھیرا پہنچے آخری 2 دن تھے تو امام صاحب نے عشاء کے بعد درس دیا تو مولی کمال ادھر بیٹھے تھے میں ادھر بیٹھا تھا یوں کر کے بیٹھے تھے یوں کر کے سبز ہلکے سبز رنگ کا جوڑا پہنا یوں نہیں سو آپ کو 74 کی بات بتاؤ ہلکے سبز رنگ کا جوڑا پہنا ایسے بیٹھے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے مجھے بس یہ ایک جملہ یاد ہے ان کا درس اور کچھ یاد نہیں چلتے چلتے جب وہ وہاں پہنچا تو پہنچا چلتے چلتے جب وہ وہاں پہنچا تو مولی کمال یوں تھا مجھے کہنے لگا دا پختون دے دا پختون دے جب درس ختم ہوا تو مولی کمال نے جو چھلانگ لگائی اللہ اس کی بخشش فرمائے جوانی میں فوت ہو گئے امریکہ میں گئے ہوئے تھے وہیں انتقال ہوا اس نے چھلانگ لگائی اوپر تپائی سے جا کے مسافر کیا تسو پختون دے راہو کا نام پورے سفر کا اس نے مبار نکالا 2 چھوٹے چھوٹے واقعے سناتا ہوں ہم گئے عمرے پر ساری فیملی تو میرے بھائی ڈاکٹر ہارون صاحب کے کولیگ ہیں وہ چلے گئے اکیلے مسجد نبوی تو ہم ذرا پیچھے آئے تو وہ انہوں نے ریک میں جوتا رکھا واپس آئے جوتا غائب تھا سارا دیکھا کوئی نہیں ملا ادھر ادھر 10 ریک اور دیکھے کوئی نہیں ملا پھر آ کے دیکھا کوئی نہیں ملا پتہ نہیں ان کو کیا جوش آیا چلے گئے روز یا رسول اللہ میں تو آپ کا مہمان تھا میرا جوتا ہی چوری ہو مجھے تو جوتا چاہیے واپس آ کے دیکھا تو جوتا وہاں پڑا ہوا آپ بھی دیا دوسرا واقعہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ نا کبھی ایسا کرتا ہوں پہلے آ جاتا ہوں اور مدینے چلا جاتا ہوں پھر جب آپ ہمارا قافلہ آتا ہے پھر میں آ جاتا ہوں پھر یہاں سے میں واپس چلا جاتا ہوں ہمارا قافلہ مدینے چلا جاتا ہے تو اس دفعہ میں نے تھوڑا چینج کر دیا کہ نہیں میں قافلے کے ساتھ ہی رہوں گا تو اس وقت ہماری وہاں بکنگ نہیں ہوتی دارالتقویٰ میں تو میں نے انصر بھائی کو اپروچ کیا کہ کوئی وہاں بکنگ مل جائے کوئی بہت مشکل ہے کوئی نہیں چلو ٹھیک ہے تو میں نے ایک دوست کو فون کر دیا میں نے کہا یار وہ تیرا گھر قریب ہے ہم وہاں ٹھہر جاتے ہیں 2-4 دن رہنا ہے تو ان کا ٹھیک ہے آپ آ جائیں تو وہ پرانا سا گھر تھا وہ میری بیگم گئی باتھ روم تو اس کو ایسی کنڈی لگی نہ باہر سے کھلے نہ اندر سے کھلے اس نے شور مچا دیا مجھے نکالو مجھے نکالو میں کہوں بیٹھی رہو ذرا دعا کر
وہ ہم نے زور لگایا، ٹھا کی وہ ٹوٹ ٹاٹ گیا سارا، گھر پرانا ہے. تو میری بیوی نے نکلتے ہی کہا طاہر بھائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جوتا مل گیا تھا، ہمیں دارالتقویٰ میں کمرہ نہیں مل سکتا. ایسے نے بے ساتھ تک میں کہا اچھا بھلی لوگ ہوں دعائی ہو سکتی ہے، ایسے کوئی شے کوئی. شام کو ایک دوست ملا، اب کہاں ٹھہرا؟ میں کہ میں ذرا حوالی میں ٹھہرا. کہا دارالتقویٰ میں بکنگ کرا دوں؟ میں نے کہا آج کل تو ہے ہی نہیں. کہا میں کرا دیتا ہوں. میں کہا واقعی؟ کہاں؟ شام کو ہمیں دارالتقویٰ میں کمرہ مل چکا تھا. اسی شام، جبکہ اس سسٹم میں تھا ہی کوئی نہیں. ہماری بیوی کے مانگنے سے مل جائے گا. باتھ روم بند کرنے کا طریقہ. تو بھائیو، دربار بڑا عظیم ہے اور بڑے نصیب والے ہیں جنہیں اللہ جانا نصیب کرے. اپنے کھل کے کہو، کھل کے کہو، مانگو اللہ سے. مانگنا صرف اللہ سے ہوتا ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، پکارنا ہے تو اللہ کو پکار، مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے کر. ہاں ہمارے نبی ہمارے لیے وسیلہ ہیں، ہمارے لیے سفارشی ہیں. چلو ایک لطیفہ بھی سنا. میں حج پہ تھا مدینہ، تو میرے ایک دوست نے کہا کہ میری گاڑی ورک شاپ میں ہے، میرے ساتھ چلو، وہ تم چلا لینا اور یہ میں چلا لوں گا. میں نے کہا میں نے کبھی وہ الٹے ہاتھ لیفٹ ہینڈ والی کبھی چلائی نہیں، تو کوئی ٹکر نہ ہو جائے. کہنے لگا اس میں کیا، ادھر بیٹھو یا ادھر بیٹھو، تو میں چلانا تو میں آتا تو ہے لیکن اندازہ کوئی نہیں ہے. اور نہیں کچھ نہیں ہوتا، چلو چلو. میں کہا چلو. اب وہ چل پڑے. تو ایک بدو کسی سڑک سے نکلا، اور قاعدہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے رک کے دیکھو آنے جانے والوں کو، کلیئر ملے تو چلو. وہ بدو بادشاہ اس نے اندر ڈال دی گاڑی، اور مجھے آئیڈیا نہیں ہے، پہلی دفعہ میں اس طرح بیٹھ کے چلا رہا ہوں، تو میری گاڑی کا کونا اس کے بمپر میں لگا. وہ گاڑی تھی شیورلیٹ بڑی، تو بمپر اس میں پھنس گیا اور اس کو گھسیٹ کے لے جا رہا. اب مجھے کھڑ کھڑ کی آواز آنی شروع ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، یہ کھڑ کھڑ کیا ہو رہا ہے؟ میں جا رہا ہوں. وہ بدو نے پیچھے سے گاڑی بھگائی، اور ایک دم جو میں چلا گیا نا کوئی تو 1 فرلانگ 1.5 فرلانگ اسے آگے آ کے بریک لگائی. میں کہا ابھی لگتا ہے اے کام خراب ہو گیا. تو نکلا غصے سے، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ شاید اس کی گاڑی کا کوئی چیز پھنس گئی. میں نے کہا پترا ہون بالکل تو ہون عربی دا ایک لفظ بھی بولے تو تیری خیر نہیں. اس نے آ کے دروازہ کھولا، انزل. میں کہا حاجی پاکستان. اس نے پھر کہا انزل. میں کہا حاجی پاکستان. اور وہ غصے میں شروع. میں کہا حاجی پاکستان. اور خیر وہ ہنس پڑا کہنے لگا جاؤ.